بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ دعا صرف ایک عام دعا نہیں ہے۔ آج کی یہ دعا ان دلوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، ان آنکھوں کے لیے ہے جو رات بھر رو کر سو گئی ہیں، ان ہاتھوں کے لیے ہے جو آسمان کی طرف اڑتے اڑتے تھک گئے ہیں، اور ان روحوں کے لیے ہے جو بے قراری کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہی، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا غم ہے جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اگر آپ کے سینے میں کوئی ایسا زخم ہے جو وقت بھی نہیں بھر سکتا، تو آج خاموشی سے بیٹھ جائیں، فون سائلنٹ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں آمین کہتے رہیں، کیونکہ آج جو دعا شروع ہونے والی ہے وہ پوری امت مسلمہ کی اجتماعی دعا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک آمین اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار لگ جائیں اور ہم سب کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں۔ اب خاموشی اختیار کیجئے، دل حاضر کیجئے اور دعا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، جسم بے چین ہے، روح بے قرار ہے، اے اللہ اس بے چینی اور بے قراری کو دور فرما۔ یا اللہ دلوں کے اوپر اطمینان کا نزول فرما۔ یا اللہ خواہ مخواہ شیطانی وسوسوں، خیالات، پریشانیاں، مصیبتیں، غم، آزمائشیں، ان سب کو دور فرما۔ اے اللہ روحوں کو قرار نصیب فرما، جسموں کو چین نصیب فرما، جسموں کو آرام اور راحت نصیب فرما۔ یا اللہ روحوں کی بے قراریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ ان کے دل کی تمام مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کی جو بھی حاجت ہے ان حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے۔ یا اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان میں سے جو بھی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو تو اپنے رحم و کرم سے راحت و سکون میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے جس کسی کے بھی ماں باپ یا کسی کی ماں یا کسی کا باپ کوئی بھی فوت ہو چکا ہے، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ تم ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، انہیں عافیت عطا فرما اور انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔ غرض اے پاک پروردگار، پوری امت مسلمہ میں یا جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کے پیاروں میں بھی جو کوئی بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بہت گناہگار ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے لگے زنگوں کو دور فرما۔ اے مولا ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما اور قلت سے محفوظ فرما۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت و شفقت سے پالا۔ یا اللہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمیں پرسکون صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کے ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ اے ہمارے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ اے شفا دینے والے، اے حاجتوں کو پوری کرنے والے، اے بگڑی بنانے والے، اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے رزق دینے والے، اے اولاد دینے والے، اے عظیم پروردگار، تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ تو تمام تر بیماریوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ بے شک مولا تو ہی اکیلا وارث ہے اور سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے اپنے بندوں کے لیے حسد، بغض، کینہ دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہمیں موت کی سختی سے بچا، ہمیں قیامت کی گرمی سے بچا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ پاک تو پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دینا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ اے اللہ تو تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار تو تمام بے اولادوں کو نرینہ اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اور جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کو پاک دامن اور نیک سیرت بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ تو خوف، گھبراہٹ اور قرض کا بوجھ ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا علم عطا فرما، دین کے علم سے ہمارے بچوں کو سرفراز فرما اور انہیں نیک اور صالح والے بنا دے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، تیرے جو بندے بے گھر ہیں اور کرائے کے گھروں میں مکین ہیں رہتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں برکت سے، شفقتوں مہربانی سے برکتوں والا، رحمتوں والا اور وسعتوں والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، ہم پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنے رحم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، ہم گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے، امید ہے، ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے۔ اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے سوا اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب کو مشکلات سے دور فرما۔ اے اللہ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، ہماری نمازوں میں اصحاب انبیاء، صحابہ اور اولیاء کی جھلک پیدا فرما دے۔
اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کے جس نماز کے ذریعے ہم تیرے قریب آ سکیں، تجھ سے ہم کلام ہو سکیں، تجھ سے ملاقات کر سکیں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں حق اور باطل کا فرق سمجھا دے۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے تمام والدین پر تو اپنا خاص کرم فرما دے، جو حیات ہیں ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اور ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں یا پریشان ہیں، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، اے اللہ پاک بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مکمل مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو پر نور اور روشن کر دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان کے تمام تر گناہوں کو، ان کی تمام تر خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ان سب کو بخش دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا پاک پروردگار، جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ ان کے دل کی تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کو پسند کی شادی ان کے لیے آسان کر دے، اور اس میں ان کے لیے بہتری پیدا کر دے۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت بھرا گھر عطا فرما۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جو حج اور عمرہ کرنے کی خواہش مند ہیں ان کے لیے ایسے اسباب اور وسائل پیدا فرما کہ وہ جلد از جلد تیرے گھر حاضری کے لیے لبیک کہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم میں سے جو لوگ اس سال حج پر نہیں جا سکے، اے اللہ تو غیب سے ایسے وسیلے بنا دے کہ ہم سبھی کا نام اگلے سال حاجیوں میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہم اپنے سارے معاملات تیرے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہر بات کو جانتا ہے، تو دل سے واقف ہے۔ اے اللہ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشات ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو مولا اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس کام کو ہم سے دور رکھ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں اتار دے، اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے رب کریم، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں در بدر دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں بھرا رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما کہ ہم حرام کی طرف بڑھنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے سوا اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا، ہمارے ہاتھوں کو لینے والا نہ بنا۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار،
ہمارے دل اتنے وسیع کر دے کہ ہم تیرے بندوں پر خرچ کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نرم دلی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو موم بنا دے کہ تیرے بندوں پر ہمیں رحم آئے، ان کی مدد کرنے کا ہمیں جذبہ پیدا ہو۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور گناہوں کو کرنا مشکل کر دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر پڑے اس مہنگائی کے عذاب کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو نرم دل بنا دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو تمام مسلم ممالک پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان کافروں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسمان سے آسانیاں اتار۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے دین اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دین کا پرچم بلند فرما۔ اے اللہ، تو اسلام کو پوری دنیا پر بلندی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے لیے برکت اور رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے والدین کے بخشش کر دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن بچیوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اے ہمارے مالک، ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارا یہ سر جو تیرے آگے چاہے بے دلی سے جھکتا ہے، اے اللہ اس سر کو پوری مخلصی کے ساتھ اپنے آگے سجدے میں جھکا دے، اسے دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے یہ ہاتھ جو تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں بچا لے حادثوں سے، حاسدوں سے اور فساد کرنے والے دشمنوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں چینل کا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو براہ کرم راحل اسلامک وائز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی ہر دعا آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کی تمام جائز حاجتیں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم